الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو خود بھی سن کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے رضائے الہی کے لیے۔ میں نے کچھ منٹ کی گفتگو کرنا ہے اور بس اللہ کے لیے ضرور سن لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جس نے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اسی کے تعلق سے کچھ عرض کرنی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیے، یہ معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد معاشرے کو ایسا نہیں لگتا کہ اس کو آخرت کی فکر ہے، اس کو قیامت کی فکر ہے، اس کو مرنے کی فکر ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کو کبھی جانا ہی نہیں ہے دنیا سے۔ جس طریقے سے لوگ دنیا سنوار رہے ہیں، دنیا میں مست ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ کہ اللہ اکبر، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن افسوس ہے، بہت افسوس کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو مرنے کی کوئی تیاری نہیں۔ اللہ اکبر، اسے ایمان ہے کہ قبر میں سوالات ہونے ہیں، قبر میں کامیاب ہوں گے تو پھر اگلا مرحلہ کامیابی کی طرف ہوگا، اگر قبر میں ناکام ہو گئے تو باقی کبھی معاملہ پھر ناکام۔ رب سے ڈرا، جس نے اپنے رسول کی اتباع کی، وہی کا شخص کامیاب ہوگا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ اکبر مسلمان گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ گناہ کی باتیں عرض کرنی ہے کہ جس کو سوچ کر بھی اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ کہ آج تو جوان جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر چڑھتا ہے، اس کا ماحول دیکھیے کہ اللہ اکبر کیا خطرناک فیشن کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی گھرانے کی تربیت ایسی ہے کہ نہ دین سے کوئی وابستگی ہے، صرف دنیا ہی دنیا میں مست ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے۔ مسلمان کا بچہ نہ قرآن دیکھ کر پڑھ پا رہا ہے، مسلمان کا بچہ اللہ اکبر نمازی نہیں ہے، مسلمان کا بچہ نعت مصطفیٰ کا عادی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے یہ سب دیکھ کر کے بڑا خوف آتا ہے۔ اللہ فضل کرے، اللہ تبارک و تعالی ہی خیر کرے اس قوم پر، ورنہ پھر اگر یوں ہی فتایا جاتا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ اکبر گناہ جو ہوتا ہے وہ رسوائی میں ہمیشہ مبتلا کرتا ہے، اور نیکیاں جو ہویا کرتی ہے ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ سکون عطا فرماتی ہے۔ دوستوں، نیکیوں کی طرف آ جائیے۔ مجھے ان لوگوں سے زیادہ بالخصوص مخاطب ہوں، میں ان سے خطاب کرنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ اکبر وہ دوسری طرف منہ مارتے ہیں، دوسری کی طرف نگاہیں ڈالتے ہیں، کسی اور کی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک بیوی عطا فرما دی، جو تمہارے حق میں بہتر تھا، رب رسول کی طرف سے تمہیں مل گیا ہے، تو پھر کیوں دوسری کی طرف دیکھتے ہو؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ مسلمانوں، اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لینا، اور کیا معلوم یہ بات کسی کے دل میں لگ جائے اور پھر وہ راہ حق کی طرف چلنے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ کی رضا کے لیے
توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ رسول کائنات غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کے سامنے خوشبودار مہکتا اور چمکتا کھانا، لذیذ خوبصورت کھانا موجود ہے، اور پھر اسی کے بازو میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔ اللہ اکبر، ان کے سامنے دو کھانے موجود ہیں، ان کو اجازت ہے کہ خوشبو والا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہ لوگ خوشبودار اچھا کھانا چھوڑ کر کے بدبودار سڑے گند کی طرف، کھانے کی طرف ہاتھ مار مار کر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کو اللہ نے پاک بیویاں عطا فرمائیں، اور ان کے حق میں جو بہتر تھا اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہ اپنی پاک صاف ستھرا بیوی کو چھوڑ کر کے یہ دوسری طرف نظریں مارا کرتے تھے، دوسری کی بہو بیٹیوں کے دیکھا کرتے تھے۔ میرے دوست، اس حدیث پاک سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود باپ بھی بن گیا ہے، تو اولاد والا ہو گیا ہے، پھر بھی تو دوسری طرف نظریں کیوں مارتا ہے؟ ایسا نہ کر، گند کو، اللہ اکبر، گند کی طرف مت لے جا اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو پاک رکھ، اپنے دل میں نورانیت پیدا کر، اللہ سے خوف کھا۔ جس نے اپنے رب سے خوف کھا کر کے گناہ کو چھوڑتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈا سایہ کے لایا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوست، اس گناہ کو کچھ منٹ کے لیے لذت پانے کے لیے تو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو اگر تو ترک کرتا ہے، اللہ تجھے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو اس بات کیوں 2 جنتیں عطا فرمائے گا، توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانہ مبارکہ میں ایک جوان رہا کرتا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ آیا کرتا تھا اس راستے میں ایک گھر تھا خاتون کا۔ خاتون کی نظر اس جوان پر پڑی، خاتون امیر تھی، مالدار تھی۔ جب جوان پر نظر پڑی، اللہ اکبر، خاتون نے اپنی ضعیفہ بوڑھی خادمہ سے کہا، اس جوان کو کسی طریقے سے میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، ضعیفہ بوڑھی ہو چکی تھی، عقل سے بھی بوڑھی تھی، کافی تجربہ کار تھی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سننا، دوستو، اللہ اکبر، بالخصوص جوانوں، تم سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھی ضعیفہ ایک دن ایسی چال چلی کہ کچھ سامان وزن کا سامنے رکھی اپنے گھر کے، اور جب جوان آنے لگا، جوان کو دیکھ کر کے جھکی، اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وزن سامان اٹھ نہیں رہا ہے۔ جوان جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق تھا، بہت بڑا عاشق تھا، عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ عاشق رسول۔ اللہ اکبر، جب دیکھا کہ ضعیفہ ہے، بوڑھی ہے، سامان نہیں اٹھا پا رہی ہے، اس کو اپنے نبی کی سنت یاد آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یاد آ کر کے کہنے لگا، ضعیفہ اماں اگر تو کہے تو میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ بوڑھی ضعیفہ کہتی ہے، ہاں بیٹا اٹھا دو۔ کہنے لگا، جوان کہاں لے جانا ہے؟ کہنے لگی، سامنے جو محل ہے، جو گھر ہے، اسی کے اندر لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، جوان اٹھایا اور گھر کے اندر جب لے کر گیا سامان، جب گھر کے اندر رکھنا تھا، رکھ کر کے جب واپس آنا تھا تو دیکھتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازہ بند، نظر جب پڑی کہ دروازے بند ہیں تو پھر گھبرا گیا۔ جب اتنے ہی میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اس کے قریب آنا چاہتی ہے، اور آتے ہی کہنے لگی کہ جوان، تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اور تیرے ساتھ مجھے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے، سارے لوگ سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کا چہرہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ جوان اس کی نیت، اس کے ارادے سے سمجھ گیا، کہنے لگا، اے خاتون، اے جوان خاتون، اللہ سے ڈر، اللہ کے خوف سے تو ڈرتی رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، اللہ کی عزت کی قسم۔ اللہ اکبر، وہ جوان کی کتنی اچھی سوچ ہے کہ اس جوان کی پرہیزگاری جوانی بھی کتنی خوبصورت ہے، جس کی جوانی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ رہی ہے۔ وہ عورت جوان کہتی ہے
کہ جوان دروازے بند ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں تو ڈرتا ہے؟ جوان کہتا ہے تو کہتی ہے نا کہ میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں، لیکن میرا عقیدہ، میرا ایمان کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ جوان عورت بات نہیں مانی اور اس خوبصورت، حسین و جمیل، نیک پرہیزگار جوان کے پاس، اللہ اکبر، اس مرد جوان کے پاس قریب آنے لگی، جو کہ جو ہی وہ قریب آنے کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اس بندے خدا پر ولیمن خاف مقام ربہ جنتان کے جلوے دکھنے لگے، اور اپنے رب کا خوف اس کے دل پر اتنا طاری ہوا، اتنا طاری ہوا کہ اللہ اکبر، وہ بے ہوش ہو کر کے گش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ عورت سمجھی کہ جوان انتقال کر گیا، مر گیا، لیکن کیا خوبصورت جوانی ہے دوستو، ایک جوانی ہماری بھی ہے، ایک جوانی ان بزرگوں کی بھی ہویا کرتی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسی جوانی کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ وہ عورت سمجھی کہ جوان انتقال کر گیا، آواز لگائی، بوڑھی ضعیفہ وہ عورت آتی ہے، کہتی کیا ہوا؟ بولے، اور جوان کہ قریب میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس بات پر کچھ منٹ کھڑا رہا، پھر گش کھا کر گر گیا، انتقال کر گیا ہے۔ ضعیفہ اس کے جسم کو اٹھا کر کے کسی طریقے سے لے جا کر کے روڑی پر، یعنی کچڑے کی جگہ لے جا کر کے ڈال دیتی ہے، اور دن گزرنے لگتا ہے۔ دن گزرنا کیا ہوتا ہے کہ باپ انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا کیوں نہیں آ رہا ہے۔ آخر کار دوپہر بھی گزر گئی، شام کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور شام بھی گزرنے کو قریب ہے۔ جب رات ہو گئی، آخر کار جوان گھر نہیں گیا، اور بے ہوش ہو کر کے کچڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ جس راستے سے جوان نماز پڑھنے کو جاتا تھا، اسی راستے سے اس کے والد محترم اس کو ڈھونڈتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کہاں گیا میرا جوان بیٹا، کہاں گیا میرا بیٹا۔ اس کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر پڑی کہ ایک کچڑے کی جگہ اس کا بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کی لاش پر گئے، لاش کو اٹھا کر کے، یعنی اس کے جسم کو اٹھا کر کے بوڑھا باپ کندھے پر رکھتا ہے، جوان بیٹے کے جسم کو اٹھا کر گھر کو لا کر رکھنا تھا، اور دیکھا اچھے طریقے سے تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ بیٹا بے ہوش ہے، بچے کی حرکت ہے، یعنی سانس چل رہی ہے، بچے کو کسی طریقے سے ہوش میں لایا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جوان جب ہوش میں آتا ہے، ساری کہانی، سارا واقعہ بتاتا ہے، اور بتاتا اس مقام پر پہنچا جس مقام پر کہ اس نے بے ہوش ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہی تھی۔ پھر اس نے وہی آیت سوچا، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان کی، پھر اس پر خوف الہی طاری ہوا، اور پھر بے ہوش ایسا ہوا کہ اللہ کی قسم پھر وہ حقیقت میں اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا جوان۔ رات کا وقت تھا، جلدی بغیر بتائے کسی کو، مولا عمر بن خطاب کو نہیں بتایا گیا۔ باپ اللہ اکبر اپنے جوان بیٹے کی قبر کو تیار کرایا، غسل و تدفین سارا سسٹم ہونے کے بعد جب یہ ہوا تو نماز فجر کا وقت آیا۔ باپ غم کی وجہ سے، اس وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے، کسی وجہ سے نماز فجر کی جماعت میں شامل نہ ہو سکے۔ نماز کے بعد مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، وہ فلاں شخص کیوں نہیں آیا جو جو اتنا بڑا عاشق رسول ہے، وہ مقتدی کیوں نہیں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت، اصل بات دراصل یہ ہوئی کہ رات میں اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اسی کی مصروفیت میں ان کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ مولا عمر بن خطاب ان کے گھر آتے ہیں، سارا میٹر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوان کی قبر پر مجھے لے کر چلو۔ عمر بن خطاب اس کے قبر پر جا کر کے سلام پہ کہتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں، جوان بتاؤ، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ جو اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جوان، کیا تجھے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائی؟ وہ جوان کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، جی مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کی جوانی کا صدقہ ہم جوانوں کو عطا فرمائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دو جنتیں عطا فرمائے گا؟ اس وجہ سے دو جنتیں، وہ جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے۔ اور پہلی جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وجہ سے عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا تھا۔ دوسری جنت اس لیے عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر دیا تھا، گناہ کی جو خواہش تھی اس کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار فرماتا ہے اسے بندوں سے کہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ جوان جو اللہ اکبر سامنے حسن موجود ہو، دعوت گناہ بھی دے رہے ہوں، اور وہ یہ کہہ کر اسے ترک کر دے، چھوڑ دے کہ اے حسن جا تو اپنا راستہ دیکھ، مجھے اپنے رب کا راستہ دیکھنا ہے۔ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرنے والا ہوں، میں گناہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مجھے اور ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جس کو اللہ نے پاک بیوی عطا فرمائی، تمہارے حق میں جو بہتر تھا رب رسول کی طرف سے وہ تمہیں ملا، تو پھر اب اسی پر تم راضی رہو، اللہ کی عطا کردہ پر راضی رہو گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ بیوی بھی رہے اور کسی اور کی طرف منہ مارتے رہیں اور بغیر یہ عادت رہی اور اسی عادت پر بغیر توبہ کیے مر گئے، تو پھر سمجھو بہت خطرناک اور ہولناک منظر ہے، بڑا درد والا منظر ہے ہمیشہ۔ اور وہ درد ایسا نہیں کچھ وقت والا، وقتی طور والا نہیں، ہمیشہ والا وہ خطرناک آگ کا منظر، مائع حمیم، گرم پانی، سڑا گلا گوشت، پیپ۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی پناہ، جو گناہ کرتے کرتے مر گیا اس کا کیا حشر ہوگا۔ دوست اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی سے خوف کھاؤ۔ جس نے اپنے رب سے پیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہی کہنا ہے ان جوانوں سے کہ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی ہی پر خوش رہیں، اسی پر راضی رہیں، اسی کو جانیں کہ یہی ہماری جنت کی حور ہے، یہی ہمارا سارا شوق یہی ہے، سارا سجانا دھجانا اسی کو سجاؤ۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ آپ کے دل میں وہ جو ٹھنڈ ڈالے گا، جو سکون ڈالے گا، پھر اللہ کی قسم وہ کہیں سکون نہیں مل سکتا جو اللہ کی طرف سے سکون ملا کرتا ہے۔ گناہوں کی چند سیکنڈ کی لذتیں تمہاری آخرت برباد کر دے گی، تمہارے قبر کے سارے خوشنما ماحول برباد کر کے وہ عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ میرے دوست یہ گندی عادت چھوڑ دے، یہ گندی عادت چھوڑ دے، انشاءاللہ تعالی تو بڑا کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے، میرے رسول کا فرمان ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کسی کی بہو کو تم دیکھو گے تو تمہاری بہو کو بھی دیکھا جائے گا، کسی کے بیٹی کو دیکھو گے تمہاری بیٹی کو بھی دیکھا جائے گا، تم کسی کی بہن کو گند کی نظر سے دیکھو گے تمہاری بہن کو بھی گند نظر سے دیکھا جائے گا، کسی کی بیوی کو تم گند نظر سے دیکھو گے تمہاری بھی بیوی کو کوئی غلط ارادے سے دیکھے گا۔ میرے دوست اللہ سے ڈر اور پھر قبر و آخرت کی تیاری کر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند شخص وہی ہے جو قبر و آخرت کی تیاری میں ہمہ وقت لگا رہے، کماتا ہے مال حلال کمائے، آخرت کی تیاری ہے، اللہ نے اولاد دی ہے اس کی تربیت صحیح کرے، قبر و آخرت کی تیاری ہے۔ تو اللہ اکبر گفتگو کر، مٹھاس کی، بغیر جھوٹ کے، بغیر چغل خیری کے، بغیر غیبت کے، یہ قبر و آخرت کی تیاری ہے۔ تو نماز پڑھا کر، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جا، اللہ تبارک و تعالی آخرت بھی سنوار دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا۔ بس یہی کہنا تھا۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ آئی ہو تو ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔